الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں و بہنوں، انسان کی ساری عزت اور سارا اعزاز و اکرام اور اس کی شان اور بلندی اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے. انسان معزز ہے، انسان مکرم ہے، اس کی شان بلند ہے جب تک یہ اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق رکھتا ہے. جس قدر اپنے اللہ کی پہچان زیادہ ہے، معرفت اسے نصیب ہے، اللہ سے تعلق زیادہ ہے، اتنی ہی اس کی شان بڑھیا ہے. اور یہی اس کی ترقی ہے، یہی اس کی کامیابی ہے. اگر انسان کی زندگی سے اللہ کا تعلق نکال دیا جائے تو یہ شرمندگی کا ڈھیر ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہے. اس کی جتنی ترقی ہوگی وہ انسان کی نہیں ہوگی، حیوان کی ہوگی. اگر اس کی زندگی سے اللہ کا تعلق نکال دیا جائے، اس کی معرفت نکال دی جائے، اس کی اطاعت نکال دی جائے، پھر اس کی زندگی میں جتنی ترقی ہے، جتنی خوشحالی ہے، وہ انسان کی نہیں ہے، ایک حیوان کی ہے. اولئک الانعام اولئک الانعام بل هم اضل. یہ ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے. یہ اس کی ترقی ہے، یہ اس کی کامیابی ہے. انسان کی ترقی، انسان کی عزت، انسان کا اعزاز اس وقت تک ہے جب اس میں اللہ کا تعلق ہے. یہ بہت محترم ہے. لیکن جہاں اللہ کا تعلق نکلا، اللہ کی معرفت سے محروم ہوا، یہ پھر انسانی دائرے سے نکل گیا، پھر یہ حیوانیت کے دائرے میں آ گیا. پھر اس کی زندگی میں جتنی ترقی نظر آئے، سمجھ لے یہ انسان نہیں ترقی کر رہا، حیوان ترقی کر رہا. یہ اس کی ترقی ہو رہی. اس کی ترقی تو اس لیے کہ اپنے پیدا کرنے والے سے اس کا تعلق کتنا ہے، اس کی معرفت کتنی ہے، اس سے قرب کتنا ہے، یہ اس کی ترقی. چاہے اس کے پاس دنیا کے لحاظ سے کچھ بھی ترقی نہ ہو، لیکن اپنے اللہ سے خوب تعلق رکھتا ہے، یہ ترقی یافتہ انسان ہے. اور اسے اللہ سے تعلق بالکل نہیں، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، یہ ترقی یافتہ حیوان ہے. اولئک الانعام. اس انسان کی ترقی کا معیار بھی یہی ہے کہ یہ اپنے اللہ کو کتنا پہچانتا ہے، اس کا تعلق کیسا ہے. یہی اس کی ترقی کا معیار ہے. دیکھو نا میرے عزیزو،
حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، نسل انسانی میں سب سے زیادہ، اس امت میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ، سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ، کون سا کمال تھا ان کے اندر جس نے انہیں سب سے زیادہ ترقی یافتہ بنا دیا اور معزز بنا دیا، محترم بنا دیا؟ ان کی شان ایسی بلند ہو گئی، ان کی شان ایسی بلند ہو گئی کہ آج بھی جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ہاں، کیا چیز تھی ان کے اندر؟ یہی کہ انہیں اللہ کی معرفت نصیب تھی، انہیں اللہ کی معرفت نصیب تھی۔ وہ اللہ کے اتنا محترم ہو جاتا ہے، دو جگہ پر فرمایا یہ شخص اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو سود کھاتا ہے، سود لکھتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سود پہ گواہ بنتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ کی معرفت نصیب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ بھی اللہ کے اتنا محترم ہے، جو اس سے دشمنی رکھتا ہے وہ بھی اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کی شان اللہ کے اتنی بڑھیا ہے۔ تو انسان کی ساری قدر و قیمت اس پیمانے پہ ہے کہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق کتنا ہے، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے خستہ حال ہو، بوسیدہ لباس ہو، فاقوں کی زندگی ہو، تھوڑا سا زندگی کا ساد و سامان ہو، لیکن اسے اپنے اللہ سے تعلق بڑھیا نصیب ہے، یہ ترقی یافتہ انسان ہے۔ یہ انسانیت میں بہت ترقی کر رہا ہے، اور کسی کے پاس دنیا کا ہر ہنر موجود ہے، دولت کمانے کی اس کے پاس مشین ہے، وسائل زندگی خوب اکٹھے کر رہا ہے، لیکن وہ بد نصیب اللہ کے تعلق سے، اللہ کی عبادت سے محروم ہے، تو اس کی انسانیت جواب دے چکی ہے، وہ ایک ترقی یافتہ چلتا پھرتا حیوان ہے۔ اولئک الانعام اولئک هم شر البریہ، یہ بوجھ ہے زمین کے لیے، یہ مخلوق، یہ زمین کے لیے بوجھ ہے، اس لیے کہ اس کے وجود سے نہ جانے کتنی اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سمندروں میں مچھلیاں، جنگلوں میں کیڑے مکوڑے جانور، بلوں میں رہنے والی چمٹیاں، یہ بھی اس سے پناہ مانگتی۔ اولئک هم خیر البریہ، اس کا اللہ سے تعلق ہے، یہ زمین کے اوپر ایک اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے وجود سے اللہ کی ساری مخلوق کو نفع ملتا ہے، اس لیے سمندر کی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چیمٹیاں، یہ بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی۔ اور جب ایسا آدمی دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق روتی ہے، اللہ کی مخلوق روتی ہے، ایسا قیمتی آدمی چلا گیا ہم میں سے، ایسا قیمتی آدمی چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، انسان کی ترقی عبادت سے ہے، انسان کی ترقی اللہ کی معرفت سے ہے۔ اس کی ترقی، اس کی عظمت، اس کی شان اللہ کی عبادت سے ہے۔ جب تک وہ ہے اس کی بڑی شان ہے۔ دھرتی پہ ایسے لوگ آئے جن نے اپنے اللہ کو ایسا پہچانا اور اس کی عبادت کا ایسا حق ادا کیا، سبحان اللہ۔
اتنے قیمتی بنے اس دھرتی پر کہ دریا رک گئے، انہوں نے پانی دینا چھوڑ دیا، انہوں نے انہیں خط لکھا، ان دریاؤں نے چلنا شروع کر دیا۔ اتنے قیمتی بنے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس دھرتی پہ اتنے قیمتی بنے کہ جنگل میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، تو جنگل کے درندے اپنے بچوں کو لیے جنگل سے نکل رہے ہیں کہ رسول اللہ کے مہمان آ گئے۔ وہ اللہ کی معرفت سے اتنے قیمتی بنے، کوئی راستہ بھول گیا، شیر آگے آ گیا، دم ہلاتا چلا گیا، رہبر بن گیا، جہاں راستے میں کوئی خطرہ نظر آتا شیر اس طرف رخ کرتا، پھر آ کر اس کا رہبر بن جاتا، اور جب اس کو قافلہ مل گیا تو وہاں شیر اسے چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اللہ کی عبادت میں ایسی ترقی کی اس انسان نے، اللہ کی معرفت پا کے ایسا ترقی یافتہ ہوا، زمین پہ زلزلہ آیا، کوڑا مارا، زمین کا زلزلہ رک گیا۔ ایسی قیمت بنی اس دھرتی پہ اس کی، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے تعلق سے، کہ دریاؤں میں، سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے گھوڑوں کے پاؤں بھی نہیں تر ہوئے، ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ گئے۔ ہاں میرے عزیزو، زمین و آسمان میں اللہ کے ایسے مقبول بندے بھی دیکھے، ان کی یہ ساری ترقی اور ساری یہ شان کس وجہ سے تھی؟ انہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، انہیں اللہ سے تعلق نصیب ہو گیا تھا۔ یوں تو کتا ایسا گھٹیا چیز ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے کسی نے شوق کے طور پہ گھر پہ رکھا، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اس کا لعاب لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے، کسی برتن سے پانی پی لے، وہ برتن ناپاک ہو جائے، ایسا جانور۔ لیکن یہی کتا جب اس پر محنت کی اور اپنے مالک کی سکھائی ہوئی بات پہ وہ آ گیا، جو اسے مالک نے سکھایا ہے اس پہ وہ آ گیا، اب یہ شکاری ہو گیا۔ اب اللہ نے اس کتے کے بارے میں قرآن میں فرمایا اس کا شکار کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ کتا اپنے مالک کا سکھائی ہوئی سبق پہ عمل کرے تو اس کا شکار حلال، وہ اتنا قیمتی بن گیا۔ تو یہ بندہ اگر اپنے پیدا کرنے والے ذات کی بات مان لے تو بتاؤ یہ کتنا قیمتی بن جائے گا۔ گندا جانور ہے کتا، ناپاک ہے، لعاب لگے، کپڑا ناپاک، برتن میں منہ ڈالے وہ ناپاک، لیکن جب وہ مالک کی سکھائی ہوئی بات پہ عمل کرے تو اتنا قیمتی کہ اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو اگر یہ انسان اپنا پیدا کرنے والے مالک کی بات مان لے، اسے پہچان لے، بتاؤ یہ انسان کتنا قیمتی بنے گا، اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی۔ تو اس انسان کی ساری قدر و قیمت اور ساری ترقی اس سے ہے کہ اسے اللہ کی معرفت کتنی نصیب، اسے اپنے اللہ سے تعلق کتنا ہے، یہ ہے اس کی ترقی، یہ ہے اس کا کمال، یہ ہے اس کی خوبی۔ اور میرے عزیزو، کسی میں یہ خوبی نہیں، یہ کمال نہیں، تو سچ یہ کہ اس میں انسانیت ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک حیوانوں کی فہرست میں چلا گیا۔ قرآن تو اسے حیوان کہہ رہا، اولئک الانعام بل هم اضل، ان سے بھی گیا گزرا۔
تو اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. اس میں مسلمانوں کا اپنے اللہ سے تعلق بنتا ہے، خوب کثرت سے عبادت ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ کرے بھائی یہ قرب اور ترقی میں جائے، اس میں اور ترقی ہو، ہاں اس عبادت میں، اس اطاعت میں اور ترقی ہو، اس میں اور اضافہ ہو. انسان کا کمال اسی میں ہے، انسان کا کمال اسی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک شخص سامنے سے گزرا تو اپنے بیٹھنے والوں سے اللہ کے نبی نے کہا کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ کیا یا رسول اللہ، اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی قبول ہی نہ کرے، بات کرے لوگ توجہ ہی نہ دیں. دوسرا شخص گزرا اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ، اچھی بڑھیا سواری کے ساتھ، آگے پیچھے خدام کے ساتھ. کیا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ رسول اللہ کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جائے گی، بات کرے لوگ توجہ سے سنیں گے، کہیں پیغام بھیجا جائے تو فوراً اسے منظور کیا جائے گا. فرمایا اس جیسے لوگوں سے زمین بھر بھی جائے تو یہ سارے مل کر بھی اس پہلے ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے یہاں اس کی قیمت بہت بڑھیا ہے. ساری زمین بھی ایسے لوگوں سے بھر جائے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا پیارا نبی کا ایک پیارا ساتھی ہے جو دیہات سے سبزی لایا کرتا تھا اور مدینہ کے بازار میں آ کر بیچا کرتا تھا. دیہات سے سبزی لاتا، مدینہ کے بازار میں آ کے فروخت کرتا. ایک دن یہ فروخت کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا من یشتری ھذا الغلام، کون اس غلام کو خریدے گا؟ محبت میں. حضرت ظاہر کی قسمت جاگی، سمجھ گئے اللہ کا نبی ہے، اپنی پشت حضور کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کر دی. اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا، ذات کا غلام ہوں، رنگ کا سیاہ ہوں، کچھ ملتا ہے رات کی روٹی کا انتظام کرتا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اور اگر کوئی خرید بھی لے اذن تجدنی قاصدن، تو مجھے تو کھوٹا ہی پائے گا. ہے کیا میرے پاس؟ کیا ہے میرے پاس؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظاہر نانا بل انت عند اللہ الغالیہ، تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے. سبحان اللہ، تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کچھ اللہ کے بندے ایسے مقبول ہوتے ہیں وہ ناز میں آ کر اللہ کی ذات کی قسم کھا لیں کہ اللہ ایسا کر دے گا، تو اللہ اس کی لاج رکھ کے ان کا کام کر ہی دیتا ہے. اللہ ان کا کام کر ہی دیتا ہے. تو یہ تمام تر ترقی اور تمام تر یہ کمال عبادت سے ہے، اطاعت سے ہے، اللہ کی معرفت سے ہے. اور اس کی کوئی انتہا نہیں. کون کتنا آگے بڑھ سکتا، کون کتنا آگے بڑھ سکتا. یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کون ہے جو ایک دوسرے سے یہاں آگے بڑھے. یہ ہے کمال کا راستہ، یہ ہے کمال کا راستہ، یہ ہے ترقی کا راستہ. اس میں کون کتنا ترقی کرتا ہے، یہ ترقی یافتہ انسان ہے.
جسے اللہ کی معرفت نصیب ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہے، یہ ترقی یافتہ آدمی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے موقع دیا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے مسلمان کا رمضان کے بعد، نئی تازگی آتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، سرمایہ اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے اس عبادت اور اس تعلق کے سرمایہ میں اور اضافہ ہو اور ترقی ہو۔ اس میں چند چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اہتمام میں لے آئیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس تعلق میں اضافہ ہوگا اور یہ ترقی اور ہوتی چلی جائے گی۔ ان میں ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ مرد مسجد میں جماعت سے اہتمام سے نماز پڑھیں، عورتیں مسجد میں نہیں گھر میں، لیکن اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں۔ مردوں کے نماز کا اہتمام اللہ کے گھر ہے، عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام گھر کے اندر اور اول وقت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ اللہ کے گھر میں آنے جانے کا عادی ہے تو گواہ بن جاؤ کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، گواہ بن جاؤ کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہر متقی کا گھر ہے، ہر متقی کا گھر ہے، ہر نیک آدمی کا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو تو پھر اپنی نمازوں کا اہتمام وہاں کیا کرو جہاں اللہ کے گھر میں اذان ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا خاتمہ ایمان پہ، اسلام پہ۔ اور فرمایا اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں، پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کرے اور دوسرے کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور خود جاؤں ان لوگوں گھروں کی طرف جو گھر میں نماز پڑھ رہے اور ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ مردوں کے لیے نماز کا اہتمام مسجد میں ہے، عورتوں کے لیے گھر میں ہے۔ خوشخبری ہے ایسے ایمان والوں کے لیے ایمان کی کہ واقعی یہ ایمان والے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ایمان والے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے ہیں۔ ایک تو خوش نصیبوں نے رمضان میں اعتکاف کیا، اور میرے عزیزو یہ فتنے کا دور ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ایک سے دوسری نماز تک مسجد میں روز یا کم از کم ہفتے میں ایسا 1-2 بار ضرور وقت نکالا کرے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا کرے، جس میں تلاوت ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں ذکر ہو، جس میں اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھ جائے اعتکاف کی نیت سے۔ اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جیسے مچھلی کو مزہ آتا ہے پانی کے اندر، مومن کو اللہ کے گھر میں ایسے ہی مزہ آتا ہے۔ اور مچھلی کو باہر پھینک دیا جائے پانی سے تڑپتی ہے، سچے مومن کی شان یہی ہے کہ باہر چلا جائے تو اس کا دل پھر بھی اللہ کے گھر کی طرف کھنچتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف کھنچتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کیسے۔ مسلمان مائیں بہن بیٹیاں بھی اپنے گھر کے اندر ایک جگہ متعین کر لیتی ہے نماز کے لیے، کچھ وقت مصلی پہ بیٹھ جایا کرتی یکسوئی کے ساتھ تلاوت، ذکر، اس سے اللہ کا تعلق بڑھے گا، اللہ کی معرفت بڑھے گی،
میرے عزیزو، دکان پہ وقت دیا جاتا ہے نا، فیکٹری میں وقت دیا جاتا ہے، کاروبار میں وقت دیا جاتا ہے، ملازمت پہ وقت دیا نا، دنیا کے کاموں میں وقت دیا، تو آج کہاں سے کہاں پہنچے؟ سائیکل تھی دادا کے پاس، گاڑی پہ آ گئے۔ کون سے کالونی میں رہتے تھے، کون سے سوسائٹی میں آ گئے؟ گھر میں کیا تھا، اب کیا آ چکا ہے؟ وقت دیا نا۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق بن وقت کے مل جائے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس کے لیے بھی مستقل وقت ہے کہ کچھ وقت اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی عادت بنائے۔ اور آخری درجہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا آخری درجہ کہ مسلمان کی کم از کم 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ، یہ آخری درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر یہ بات اتنی معروف اور مشہور تھی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ تو منافق اپنا نفاق چھپانے کے لیے وہ بھی فجر میں آ جایا کرتا تھا، منافق اپنا ایمان چھپانے کے لیے وہ بھی عشاء میں آ جایا کرتا تھا۔ اتنی معروف یہ بات تھی کہ مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کے گھر میں آئے گا۔ تو منافق جو کھلا کافر تھا، جس کے اندر کفر تھا، جس کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، وہ بھی اپنے کفر پہ پردہ ڈالنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ تو آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں 5 وقت کی نماز، اور عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں۔ نماز ایسی ہو جو زندگی کے ہر کام پہ غالب آ جائے، نماز کا اہتمام ایسا ہو کہ زندگی کے ہر کام پہ غالب آ جائے۔ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ساتھ بیٹھا ہوا کرتے تھے، بس اوقات دودھ بھی نکال دیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں شریک ہو جایا کرتے تھے، لیکن جیسی مؤذن اذان دیتا ایسا لگتا ہمیں جانتی نہیں ہے۔ نماز ہر چیز میں غالب آ گئی، نماز آ گئی، ہر چیز پیچھے، نماز کا وقت۔ بڑھیا نماز کا اہتمام سے بڑھیا دینداری آتی ہے بھائی، بن نماز کے اہتمام کی دینداری کوئی نہیں، دینداری کوئی نہیں۔ تو اگر اپنی رمضان کی عبادات اور اپنا سرمایہ محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں میرے عزیزو، تو اس کا اہتمام۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب یہ آتا ہے اس ماحول میں اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب بندہ وضو کر کے آتا ہے تو قدم اٹھاتا ہے، اللہ ایک خطا معاف کر دیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ مسجد میں آیا، جب تک انتظار میں بیٹھا رہا، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نماز نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گیا، نماز کے انتظار میں جب تک بیٹھا رہا، ایسا ہے جیسے یہ مسلسل عبادت میں نماز میں مصروف ہے، مسلسل نماز میں مصروف۔ اللہ کا گھر۔ تو اگر ایمانی زندگی کو بچانا ہے اور اللہ کی اس معرفت میں ترقی کرنی ہے تو عورتیں جو نماز کی مخصوص جگہ ہے، مرد اللہ کے گھر میں آ کر کچھ وقت بیٹھا کریں، کچھ وقت بیٹھا کریں، تلاوت میں بیٹھ جایا کریں، ذکر میں بیٹھ جایا کریں، اہتمام ہو۔ دیکھو میرے عزیزو،
جس قدر زندگی کی مشغولیت زیادہ ہے اور فتنے زیادہ ہیں تو اسی بقدر اس کا دفاع بھی زیادہ ضروری ہے. دفاع بھی اسی درجے کا پھر ہو، ورنہ سب کچھ بہہ جائے گا. اور دفاع یہی ہے کہ مسجدوں میں پھر اہتمام بڑھ جائے، عورتیں مصلی کے ساتھ بیٹھنے میں اہتمام بڑھ جائے. بلکہ دل کی زندگی کی علامت یہ ہے، دل کی زندگی کی علامت یہ کہ واقعی دل زندہ ہے، نہیں سویا نہیں مرا. اس کی علامت یہی ہے کہ مصلی پہ خلوت میں بیٹھنے کا جی لگنے لگ جائے. جس قدر خلوت میں اللہ کے پاس بیٹھنے کا جی چاہ رہا، اسی قدر علامت ہے کہ دل کی زندگی ہے، دل کی زندگی موجود. اور خلوت میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، مصلی کاٹنے لگتا ہے، بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا. دل اجڑا ہوا ہے، دل اجڑا ہوا ہے. باتیں کرا لو گھنٹے کر لے گا. تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرنا یہ اس کے لیے مشکل ہے. دل اجڑا ہوا. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تنہائی کے اوقات تلاش کیے جاتے ہیں نا، خلوت کا انتظار کیا جاتا ہے، فرصت کے اوقات کی انتظار ہوتی ہے کہ اور کوئی نہ ہو. جب اس دل میں اللہ سے تعلق بڑھے گا تو تنہائیوں کے اوقات کی تلاش رہے گی، انتظار رہے گی. میرے عزیزو، ایک تو اس چیز کا اہتمام کہ نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر میں، مساجد میں اس کا اہتمام ہو، مساجد میں اس کا اہتمام. یہ ایمان کی علامت ہے. اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ایمان کی خوشخبری دی. ایمان والا اس کا اہتمام ہو، مسجدوں میں بیٹھنے کا، مسجد میں ذکر کرنے کا، تلاوت کا. ہاں یہ بات پسند کی گئی کہ کچھ نہ کچھ نوافل گھر کے اندر بھی مقرر کیے جائیں. مرد حضرات بھی کچھ نہ کچھ نوافل گھر کے اندر بھی مقرر کریں. تہجد ہو یا کوئی اور نوافل ہو، گھر سے نکلتے وقت کاروبار کے لیے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے گھر سے نکلے تاکہ اس کے اندر بھی برکتیں رہیں، اس کے اندر بھی برکتیں رہیں. لیکن جماعت کی نماز، فرض نماز، اس کا اہتمام اللہ کے گھر میں، اس کا اہتمام. دوسری چیز میرے عزیزو وہ یہ ہے، یہ زبان. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی دینی سرمایہ کی حفاظت کریں اور اللہ کی معرفت نصیب ہو تو بھائی اس کو کنٹرول میں لے آؤ، اس کو کنٹرول میں لے آؤ. یہ ایک بول سے نیکیوں کا ڈھیر ضائع کر دیتی ہے. ایک بول سے جنت سے اٹھ کر آدمی جہنم تک جا پہنچتا ہے. ایک بول سے. اس کو غیبت سے بچاؤ، بدگوئی سے بچاؤ، طعنہ زنی سے بچاؤ، غصے کے بولوں سے بچاؤ، تکبر کے بولوں سے بچاؤ. اس کو بچاؤ. زبان اس کو محتاط کر دو. بولو صرف ضرورت کا بولو، ضرورت کا بولو. اگر ہم چاہتے ہیں میرے عزیزو کہ ہماری دینی حیثیت بڑھ جائے، کوئی تعلق اللہ سے بڑھ جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو، تو پھر اس زبان کو کنٹرول کیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اس زبان کو بچاؤ. بس اوقات آدمی ڈھیر ساری نیکیاں کر رہا ہو، ڈھیر ساری نیکیاں. جیسے ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا اور ہاتھ دکھایا، نبض دکھائی، اور کہہ رہا ہے کہ میں تو اچھا گوشت بھی استعمال کرتا ہوں، دیسی گھی بھی استعمال کرتا ہوں، دودھ بھی استعمال کرتا ہوں، اور فلاں گاؤ زبان بھی استعمال کرتا ہوں. نہ خون بننے کو آ رہا، نہ وزن بڑھ رہا. جب انہوں نے نبض دیکھی تو کہنے لگے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بھائی تمہیں تو خونی کینسر ہے، خونی کینسر ہے.
کچھ بھی کرتے رہو تمہارا وزن نہیں بڑھے گا، خون نہیں بڑھے گا، کتنی بڑی غذا استعمال کر لو۔ تو بس اوقات میرے عزیزو، رمضان جیسے مقدس مہینہ اور اس میں عظیم الشان روحانی غذائیں، نماز، تہجد، تلاوت، ذکر، خیرات، زکوٰۃ، تراویحاں، نہ جانے کیا کچھ ماشاءاللہ، ایسی بڑھیا غذائیں استعمال کی، اور رمضان کے بعد دیکھا تو ایمان کے لحاظ سے صحت کوئی نہیں بنی، جیسے رمضان سے پہلے سستی ویسی سستی چل رہی ہے۔ تو جب نبض دکھائی تو پتہ چلا میاں کسی گناہ کا کینسر ہے، کسی گناہ کا کینسر۔ اس گناہ کی کینسر کی نحوست سے اتنی بڑی غذائیں بھی ایمانی زندگی کو نہیں لگی۔ یہ زبان کا کینسر تو بہت ہی خطرناک، بد زبانی، بد گوئی، فضول گوئی۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان کی ایک بڑی شان یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو پہلے سوچا جائے پھر بولا جائے، اور ضرورت کا بولا جائے۔ اس زبان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، ان کی حفاظت کر لو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، تم اس کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آدھا دین جو خراب ہوتا ہے اس زبان کی وجہ سے خراب، اور آدھا دین شرمگاہ کی وجہ سے خراب، آدھا دین اس سے خراب ہوتا۔ دین کی خرابی میں اس کا اتنا کردار ہے۔ اس زبان کی حفاظت ہو جائے۔ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُهُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات زبان سے نکالو ہی نہیں کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، دنیا میں یا آخرت میں۔ ایسی بات نکالو نہیں زبان سے کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ سوچ کے بولو، اللہ نے 32 بات دیے زبان کو اس کے اندر رکھا، 2 ہونٹ دیے اس کو بھی بند رکھے، کیونکہ بولتے بولتے تو سوچ لے کہ کیا بولنے لگا۔ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُهُ مِنْهُ غَدًا، اس کی حفاظت کریں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اپنے اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں یا جو کچھ عبادت کی اس کی حفاظت چاہتے ہیں، اس زبان کو کنٹرول میں کریں، اس کی حفاظت ہو جائے، اس کو محتاط استعمال کریں۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا خاموش رہ کر شرمندگی ہوئی، لیکن نہ جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بول کر شرمندہ ہوتا آدمی، افسوس کرتا ہے نہ بولا ہوتا، نہ بولا ہوتا۔ جب تک آدمی نہیں بولتا تو وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، بولوں نہ بولوں، لیکن جب بول دیتا ہے تو کلام اس کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ جب تک اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، نہ بولے۔ تو میرے عزیزو، اس زبان سے بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان، دل ٹوٹتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، غیبت اس زبان سے سوچا بھی نہیں جاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ بھئی یہ تو اس کے اندر ہے نا، ارے میاں ہے اور تم اس کے پیٹھ کی پیچھے بات کر رہے، یہ تو غیبت ہے۔ اگر نہ ہوتا اور تم کرتے، تہمت تھی 80 کوڑے، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا تھی، یہ تو غیبت ہے۔
کہ تم اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کر رہے ہو، اگر سامنے کرو گے تو اسے برا لگے گا. یہ تو غیبت ہے. تو دوسرے کا تذکرہ کیا کیوں جائے؟ کہ بھائی اپنے بکھیڑے کم ہیں، اپنا تذکرے، اپنی فکر. تو میرے عزیزو، اللہ کے تعلق سے ہے انسان، اللہ کا تعلق نہیں تو انسانیت کوئی نہیں. اب یہ تعلق بڑھے، اس میں ترقی ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، زبان کی حفاظت ہو. اور تیسری چیز میرے عزیزو، اپنی زندگی ایسی بنائے کہ اس کی زندگی سے کسی پر زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، کسی کے جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو نقصان نہ پہنچے، ظلم نہ ہو، ظالم نہ بنے. ظالم ایسی زندگی گزارنے کی عادت بنائے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ظلم نہ ہو. یہ تیسری چیز. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ بس اوقات آدمی عبادت کی طرف توجہ دیتا ہے، عبادت کی طرف بہت توجہ دیتا ہے، اور نماز کسی درجے چلتی رہتی ہے، روزے بھی چلتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات بھی چلتے رہتا ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ زبان کے بول کیا ہیں. اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے طرز زندگی سے دوسروں پر کتنی زیادتی ہو رہی ہے. اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا. تو میرے عزیزوں، تیسری چیز ہے کہ اپنی زندگی کو ظلم سے پاک رکھو. اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا، انصاف پسند بننا چاہتا ہوں. فرمایا بہت اچھا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے چاہو پسند کرو، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر لو، چاہ لو، انصاف پسند بن جاؤ گے، ظلم سے بچ جاؤ گے. یہ پیمانے الگ الگ نہ بناؤ نا، یہ پیمانے الگ الگ نہ بناؤ، ظلم نہیں. دیکھو نا میرے عزیزو، آج کی ماں جو خوبیاں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ ایسا رہے، یوں محبت کرے، یوں خیال رکھے. آج کی ماں جو خوبیاں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتی ہے، اگر وہی خوبیاں اس کے اپنے بیٹے میں پیدا ہو جائے تو کیسی بد دعائیں دے گی؟ کیسی بد دعائیں دے گی؟ آج کی ماں جو خوبیاں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا رہے، یوں محبت کرے، یوں خیال رکھے، یوں اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر یہی خوبیاں اس کے اپنے بیٹے میں پیدا ہو جائیں کیسی بد دعائیں ملیں گی؟ کیسی بد دعائیں ملیں گی؟ تسبیح بھی پڑے گی، تسبیح بھی پڑے گی، تہجد بھی پڑھ لے گی، ہاں ذکر بھی کرتی رہے گی، لیکن اس کی زندگی سے یہ ناانصافی نہیں جائے گی، یہ ظلم نہیں جائے گا. آج جو ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی اس گھر میں یوں رہے، اس طریقے سے رہے، لوگ اس کا یوں خیال رکھیں، آیا وہ دوسری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی استقبال کر رہی ہے؟ ایسے ہی استقبال کر رہی ہے. ہاں میرے عزیزو، ظالم ایسی نہیں مسلط. جب ہر گھر کی دہلیز پہ ظلم ہوتا ہے نا، پھر اس سے بڑے ظالم مسلط ہوتے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں پہ بڑے ظالم مسلط کر دیتے ہیں، بڑے ظالم مسلط. بیٹا آج جو باپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے ماں کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اگر میری اولاد میرے ساتھ ایسا کرے تو، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے سوچ لے. تو یہ پیمانے الگ الگ بن گئے ہیں، پیمانے الگ الگ. میرے عزیزو، یہی ظلم ہے
کہ ہماری عبادات کا حسن ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. عبادات سے اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت میں ترقی نہیں ہوتی. کہ زبانوں کا استعمال غلط، زندگیوں میں یہ ظلم موجود ہے، زندگیوں میں یہ ظلم موجود ہے. تو میرے عزیزو، نماز کا اہتمام ہو، زبان کی حفاظت ہو اور زندگی ظلم سے پاک. چلو احسان نہیں کر سکتے، ایثار نہیں کر سکتے، احسان نہیں کر سکتے، ایثار نہیں کر سکتے، تو کم از کم ظلم بھی تو نہ کرو. کم از کم ظلم بھی تو نہ کرو کہ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو ان کو تو نقصان نہ پہنچو جو اس کا فطرتی حق ہے. جان، مال، عزت، آبرو مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے، امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، مزدور کا بھی ہے، ڈرائیور کا بھی ہے، صاحب کا بھی ہے، ملازم کا بھی ہے. یہ سب کے فطرتی حقوق ہیں، انہیں ٹھیس نہ پہنچاؤ، انہیں ٹھیس نہ پہنچاؤ. تو میرے عزیزوں، زندگی ظلم سے پاک ہو جائے. اور چوتھی چیز جس کا اہتمام ضروری ہے وہ ہے میرے عزیزوں، لقمہ حلال کی فکر ہو. لقمہ حلال کی فکر ہو، حلال کھانے کا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اللہ سے تعلق بحال رہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو، تو ان چیزوں کا اہتمام کیے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا. حلال لقمہ کھانے کا اہتمام. کوئی بات نہیں، تھوڑا ہو بھائی، لیکن حلال ہو. پہلے مائیں، پہلے عورتیں اپنے شوہروں کے قدموں پہ پڑ جاتی تھیں کہ ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، ہم ساری رسم و رواج کو خیر بات کر دیں گے، لیکن اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے. اس لیے آپ حلال لائیے گا، ہمیں حرام نہ کھلائیے گا. ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، قناعت کر لیں گے، لیکن میں اپنی اولادوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتی، رشوت کا مال نہیں کھلانا چاہتی، سود نہیں کھلانا چاہتی، غبن نہیں کھلانا چاہتی. حلال لاؤ کے لقمہ حلال کھا. حلال آمدنی میرے عزیزوں، اپنی آمدنی کا جائزہ لیں. اس کمائی حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. اگر جائز ہے، حلال آمدنی ہے، لیکن آیا میرا طریقہ کار بھی حلال کمانے کا ہے یا اس میں بھی میں حرام شامل کر رہا ہوں؟ بس اوقات کاروبار حلال ہوتا ہے، آمدنی کے وہ ذرائع حلال ہوتے ہیں، لیکن اس کا طرز عمل اس میں حرام شامل کر دیتا. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے کاروبار حرام ہو جاتا، اس سے حرام مال شامل ہو جاتا ہے. تو لقمہ حلال کھائیں. کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اللہ نے اپنے سارے رسولوں سے کہا حلال کھاؤ اور نیکی کرو، اس لیے کہ تمہاری نیکی حلال مال کے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ دور دراز کا سفر کر رہا ہے اور یا رب کہہ کر اپنے رب کو پکار رہا ہے، بال بھی پراگندہ ہے، ہاں، اور اللہ کے سامنے جزا فضا بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرمان لگے ملبسو حرام، مشربو حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حلال کھائے. ہمیں عزیزو روزے دار مل جائیں گے، کسی درجے مل جائیں گے، لیکن آج حلال کھانے والا بڑا باہمت آدمی ہے جسے یہ فکر لائق ہو جائے کہ میری آمدنی حلال ہو، میری آمدنی حلال، اس میں حرام شامل نہ ہو. تو میرے عزیزوں، چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی آمدنی حلال کرو.
اور پانچواں یہ ہے میرے عزیزو، پانچواں یہ ہے جس سے آج بہت فتنے برپا ہیں کہ کسی غیر مرد سے عورت یا کسی غیر عورت سے مرد کا کسی قسم کا تعلق نہ ہو۔ اس کی جو خرابیاں ہیں وہ حد بیان سے باہر۔ غیر مرد سے، ایک تو محرم ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، دوسری غیر محرم ہے جن سے نکاح ہو سکتا، ان سے کسی قسم کا تعلق، اس کی جو خرابیاں ہیں، اس سے جو تباہیاں معاشرے میں آ رہی ہیں، اور اس سے جو بنے بنائے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور اس سے جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، وہ بیان سے باہر، بیان سے باہر۔ تو یہ تعلق کسی قسم کا نہ ہو، اس کی بڑی خرابی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ہوگی 5 چیزیں، اور چھٹی یہ ہے کہ اگر کہیں کوتاہی ہو جائے، کہیں کوتاہی ہو جائے، تو اللہ کے لیے اس کوتاہی پر معافی کرنے میں دیر نہ کریں، فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ رات سونے سے پہلے پہلے آپ کا دامن توبہ کے ذریعے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ہر دن آپ کا توبہ کے ساتھ ختم ہو، سچی ندامت کے ساتھ ختم ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے اللہ سے تعلق بنے، اس تعلق میں اضافہ ہو، تو اس بات کا ضرور اہتمام، جہاں غلطی ہوئی موقع ہے 2 رکعت پڑھ لیں، موقع نہیں ہے وہیں دل ہی دل کے اندر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، اس کا اہتمام۔ تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ تاخیر سے ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، اس سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ دل سیاہ اور سخت ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی، پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر غلطی ہو جائے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو اس میں تاخیر کیے بغیر توبہ کر لے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ایسا ہو جائے کہ اپنے گناہ پہ توبہ کر لے اور توبہ میں تاخیر نہ کرے، اس توبہ پر استقامت کا مظاہرہ کرے، توبہ پہ بھی استقامت ہو جائے کہ غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر لے، تو فرمایا 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو اللہ اس کے دامن کو گناہوں سے پاک کر دے گا اللہ میاں، یا یہ اگر یہ مر بھی گیا تو دامن میں 1 دن کے گناہ ہوں گے۔ بھائی اس سے آسان تعلق تو اور کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تک پہنچنے، اس سے آسان راستہ تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ توبہ کی برکت سے اس پہ استقامت کا مظاہرہ کیا، شیطان جان چھوڑ دے گا۔ یا یہ تو محنت ضائع کرنے والی بات ہے، گناہ کراؤ، یہ 2 رکعت پڑھ لے، گناہ بھی معاف، 2 رکعت کا ثواب میں بھی اضافہ، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس پہ گناہ نہ بھی چھوٹے، 1 دن کے گناہ ہو گئے، اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ یہ 6 چیزیں ہیں میرے عزیزوں، لیکن ان 6 چیزوں پہ آنے کے لیے ایک بات اللہ نے فرمائی ہے، اس لیے کہ جو توبہ پہ استقامت کرنے والا ہے وہ بھی متقی آدمی، جو توبہ پہ استقامت کرنے والا ہے وہ بھی متقی ہے، لیکن فرمایا یہ تقویٰ کیسے بچے گا، یہ تقویٰ کیسے بچے گا، یہ حرارت کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو گے تو تقوی کی دولت کی حفاظت ہوگی، سچوں کے ساتھ رہو، صحبت اچھی ہو، صحبت اچھی ہو، ماحول اچھا مل جائے، اگر یہ رہو گے تو انشاءاللہ یہ حرارت ملتی رہے گی، حرارت ملتی رہے گی۔ دین سیکھا جائے صحبت میں جا کر، کتابیں بھی ٹھیک ہیں وہ بھی پوچھ کے پڑھی جائیں، لیکن پھر بھی ایسے علماء کی صحبت جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہوں، ان کی صحبت ضروری ہے۔ اگر میرے عزیزوں روزانہ میسر نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 دن اپنے بچوں کے ساتھ لے کے جائیں اور عمل کی نیت سے جائیں،
انشاءاللہ اس کی صحبت کی برکات بھی گھروں میں نظر آئیں، اور عام حالت کے اندر بھی الحمدللہ مسجد میں تعلیم کے حلقے ہیں، تبلیغ کے حلقے ہیں، عورتوں کے اندر الحمدللہ تبلیغ کے حلقے ہیں. اپنے آپ کو اس صحبت میں جوڑیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ تقوی کی دولت سلامت رہے، تقوی کی دولت سلامت رہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادق کون لوگ ہیں؟ صادقین فرمایا اولئک هم المتقون واولئک هم الصادقون. جو متقی ہیں وہی صادقین ہیں، جو صادقین ہیں وہی متقین ہیں. سبحان اللہ. جو متقی ہیں وہی صادق ہیں، اور جو صادق ہیں وہی متقی ہیں. جو اپنے کردار کے قول و فعل کے سچے ہیں، ہاں، جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحبت اختیار کی. یہ صحبت بڑی چیز ہے، اس کے بدولت اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو، اللہ سے تعلق بنتا ہے. تو میرے عزیزو، اگر یہ 7 چیزوں کا اہتمام ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید انشاءاللہ ہر گناہ سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی اور زندگی نیکیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی اگلے اتوار میں ایک تعلیمی سفر ہے مختلف الحمدللہ ٹرسٹ کے یہاں پورے ملک کے اندر ہمارے مراکز کا سلسلہ ہے. ایک چھوٹا سا سفر ہے اس سلسلے کا، تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا. انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو اگلا اتوار آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. اگلے اتوار کو اجتماع بھی ہے، تو اس سے اگلے اتوار میں انشاءاللہ بیان ہوگا. انشاءاللہ آنے والے اتوار پہ ناغہ ہوگا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما. مولا ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی معرفت نصیب فرما. مولا تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے مولا ہر گناہ سے نفرت نصیب فرما، سچی ندامت نصیب فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما. مولا ہمیں اپنے گھروں کا ماحول صحیح دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے مولا جو بیمار ہیں انہیں عافیت والی صحت نصیب فرما، جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. اے مولا جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. مولا ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کو استحکام نصیب فرما، امن کا گہوارہ بنا، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.